نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 222 اور آیت نمبر 223 ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے حوالے سے ایک حکم بیان فرمایا کہ مشرک مرد یا مشرک عورت کے ساتھ مومن عورت یا مومنہ عورت یا مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو بیان کر کے ضمناً اب ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے عورتوں کے مخصوص ایام کا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صنف کو نازک بنایا ہے اور اس کے ساتھ کچھ معاملات ایسے رکھے ہیں کہ جو اس کی خصوصیت ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان میں عورت کو مشقت اور تکلیف میں مبتلا کیا ہے، وہیں پر عورت کے لیے بہت سارے معاملات میں آسانیاں بھی رکھی ہیں، رخصت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو عورت کے ساتھ جو اس طرح کی بیماری کے معاملات ہوتے ہیں، جن کو بالغ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور چونکہ میں اس میں کوشش کروں گا محتاط الفاظ کا استعمال کروں، بچے بھی بیٹھے ہیں اور سننے والی گھروں میں مائیں بہنیں اکٹھی بھی سنتی ہیں، اس لیے محتاط الفاظ استعمال کروں گا۔ عورت کی بیماری کی 3 اقسام ہیں۔ ایک، ہر مہینے بالغ عورت کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہونا، اور دوسرا بچے کی پیدائش کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہونا، اور تیسرا ان دونوں کے علاوہ بیماری کا ہونا۔ تینوں کا حکم میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جو پہلی صورت ہے، یہ کسی بھی عورت کے لیے بلوغت سے پہلے یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا، یہ بیماری نہیں آتی۔ بلوغت کے بعد یہ بلوغت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، اور بالعموم آج کل کے دور میں عورتیں جب سن رسیدہ ہو جاتی ہیں، یعنی تقریباً 50 سال کے قریب ہو جاتی ہیں، تو پھر اس بیماری کا آنا عموماً بند ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جہاں پر خواتین میں اب بھی یہ سلسلہ بیماری کا رہے۔ کم ایسا ہوتا ہے، ورنہ ہماری غذائیں، ہماری خوراکیں اور ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں کہ 50 سال کے قریب عورتیں جو ہے وہ اس بیماری سے عہدہ برا ہو جاتی ہیں، یعنی یہ بیماری ان کو پھر نہیں لگتی۔ بلوغت سے لے کر کے سن رسیدگی تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ البتہ درمیان میں
ایک وقفہ اس وقت آتا ہے کہ جب کچھ رحمت کی امید ہوتی ہے، رحمت کی امید جب لگ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں بیماری رک جاتی ہے اور یہ بیماری نہیں آتی۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں عورت کے لیے رحمت رکھی ہے، کیونکہ عورت کا وجود اگر اس بیماری سے خالی کر دیا جائے، اس بلوغت کی عمر سے لے کر کے سن رسیدگی تک، عمر رسیدگی تک اگر اس بیماری سے انسان یعنی عورت کا وجود خالی رکھ دیا جائے تو عورت طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے عورت کے ساتھ کہ اس نے عورت کو اس بیماری میں مبتلا کر کے اس کے جسم کو توانا، تندرست اور صحت مند رکھا ہے۔ یہی بیماری کا جو معاملہ ہے عام دنوں میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے اور کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن جب بچے کی یا رحمت کے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت یہی جو ناپاکی ظاہر ہوتی ہے یہ وجود کے اندر رہتے ہوئے بچے کی خوراک بنتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہی وہ گندگی جس کو ہم گندگی کہتے ہیں، جس کو قرآن بھی گندگی کہتا ہے، یہ جس کو جو ہے وہ ناپاکی کہا جاتا ہے، وہی چیز بچے کی خوراک بنتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ انسان کو قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، انسان کو قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اگر یہ نطفہ پدری کو دیکھا جائے تو تب بھی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور اگر امید قائم ہونے کے بعد غذا کو دیکھا جائے تو تب بھی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ نہ اپنی فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کو تو دیکھے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو یہ تو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش اور تخلیق کے مراحل کو تو دیکھے، کیسے ہم نے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ من طین من نطفہ من تراب، یہ سارے الفاظ انسان کی تخلیق اور پیدائش کے مراحل کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو عورت کے یہ جو ایام بیماری ہیں ان میں وقفہ آتا ہے رحمت کی امید جب پیدا ہوتی ہے اس وقت، لیکن یہ جو خون ظاہر ہوتا ہے یہ بھی عورت کے لیے رحمت ہے، اور اگر ان ایام میں یہ خون رکا رہتا ہے تو یہ بھی رحمت ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی۔ ماں کی صحت متاثر نہیں ہوتی کیونکہ اس کی وہ جو مطلب خون کی پیداوار ہے وہ اسی طرح رہتی ہے، البتہ اس کے جو اخراج ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وہ جو خون ہوتا ہے وہ بچے کے لیے کیا بن جاتا ہے، غذا کا ایک سبب بن جاتا ہے، تو یوں دونوں کے لیے صحت کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایام ان کی تعداد شرعاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ دیگر جو آپ کے پیروکار ہیں، متبعین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماہانہ جو بیماری کے ایام ہیں ان کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی جو مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی کتنی ہے؟ بہت اچھی طرح توجہ سے بات سمجھے گا۔ ماہواری کے ایام کی کم از کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ مطلب یہ ہوا، اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کو کبھی 3 دن سے کم مدت، چاہے وہ ایک نماز کا وقت بھی کم ہو، مثال کے طور پر اگر کم مدت اس کو بیماری لاحق ہوئی اور پھر بند ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ آثار ظاہر نہ ہوئے، یعنی 1 دن 2 دن 2.5 دن رہی اور اس کے بعد بیماری ختم، اب آثار نہیں نظر آ رہے، ظاہر نہیں ہو رہے، اور بیچ میں 5 نمازوں کا وقفہ چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ماہواری اور وہ بیماری نہیں ہے، وہ بیماری ایک بات۔ دوسری بات، 10 دن سے زائد چلے جائے، 10 دن مکمل ہو گئے اور ابھی تک یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، تو یاد رکھیے 10 دن مکمل ہونے کے بعد جتنا بھی وقت گزرے گا وہ بیماری کے ایام نہیں کہلائے گا۔
اب یہ جو 3 دن سے کم مدت ہے یا 10 دن سے زائد مدت ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور 3 دن سے لے کر کے 10 دن تک کی مدت کا حکم الگ ہے۔ کیا حکم ہے؟ تو اگر 3 دن سے زائد کا عرصہ بیماری رہی 10 دن تک، اس کے اندر اندر جا کر کے 7 دن 6 دن 5 دن 8 دن 9 دن 10 دن تک بھی پورے رہی، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے شرعاً اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، نہ ہی بعد میں اس نماز کی قضا کرے گی۔ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت طواف نہیں کر سکتی، عورت اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ ہاتھ لگا کر نہ زبانی۔ عورت ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ سارے احکامات، ساری پابندیاں ہیں عورت کے لیے۔ اس میں صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ عورت ان دنوں میں، رمضان کے اگر دن ہوں اور روزہ ان دنوں میں چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرے گی، اس کی قضا کرے گی، روزے کی صرف قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر عمرہ اور حج کے لیے گئی ہوئی ہے تو طواف نہیں کرے گی، احرام نہیں ٹوٹے گا، یعنی احرام نہیں کھلے گا، احرام کی پابندی نہیں ہے، احرام اپنی جگہ پر رہے گا، بقیہ اعمال کرتی رہے گی، مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ مسجد میں اس حالت میں جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے مسجد حرام میں تو نہیں جائے گی، اور طواف وہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بقیہ اعمال، حج کے ارکان وغیرہ ادا کرتی رہے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر پر تشریف لے گئے تو مقام صرف جو کہ مکہ مکرمہ سے قریب ہے، وہاں پہنچتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ اب سفر حج تھا اور مطلب جانا تھا وہاں پر، بیماری لاحق ہو گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حالات کو دیکھ کر کے اور ادھر سے حج کے بابرکت اور مقدس اعمال کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئی، رونا شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج ہے اور میں تو سفر حج سے محروم ہو جاؤں گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے یہی روک دیا جائے اور میری پابندیاں لگ جائے۔ مختلف قسم کے وساواس، خیالات اور مطلب معاملات پیش آئے جس کی وجہ سے آپ کو رونا آ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ماجرا پیش آ گیا، اور ساتھ ہی مطلب آپ رو بھی رہی تھی، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ فطرتی امر ہے جو اللہ نے بنات آدم میں ودیت کر رکھا ہے، حکماً نافذ کر رکھا ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ احرام باندھیے، احرام باندھ کے ہمارے ساتھ دیگر تمام اعمال کیجئے سوائے کس کے؟ طواف کے۔ اپنے طواف کو مؤخر کر دیجئے گا، اپنے طواف کو مؤخر کر دیجئے گا، اور جب آپ اس حالت سے باہر آ جائیں تو پھر آپ جا کر کے طواف بھی کر لیجئے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بقیہ اعمال سارے کیے جا سکیں گے سوائے کس کے؟ طواف کے، یعنی مسجد حرام میں نہیں جا سکتے۔ آج کے اس معاملے میں ظاہر ہے صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے وہ بھی طواف کے بعد ہوتی ہے، وہ طواف کا ایک حصہ ہے، طواف کے بعد لازمی ہے، اس لیے جب طواف نہیں تو صفا اور مروہ کی طرف بھی نہیں جانا۔ بقیہ باہر کے جتنے اعمال ہیں، منی ہے، مزدلفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، خطبہ سننا ہے وغیرہ وغیرہ ذالک، یہ سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال تو عورت کے لیے ایام ماہواری کے اندر نماز نہیں، روزہ نہیں، طواف نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، یہ سارے احکامات نہیں، ان میں صرف ایک چیز کی قضا ہے، اور وہ کیا ہے؟ روزہ، کیونکہ روزہ سال میں ایک دفعہ ایک مہینے میں آتے ہیں۔ اگر 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن کا اس کا معاملہ ہے تو اس پورے سال میں جب چاہے رکھ سکتی۔ اور پھر قضا کرنے میں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قضا کرنے میں ترتیب پے در پے رکھنا، مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک روزہ آج رکھ لیں، ایک روزہ ہفتے مہینے کے بعد رکھ لیں، ایک 6 مہینے کے بعد رکھ لیں، ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے۔ یہ ہے سہولت۔ یہ کیا ہے؟ جہاں اللہ نے تنگی میں مبتلا کیا وہاں سہولت بھی عطا فرمائی ہے۔ پہلی صورت ختم۔ دوسری صورت، عورت کے ساتھ اس مطلب جو معاملہ ہوتا ہے خون کے ظاہر ہونے کا، اس کی دوسری شکل ہوتی ہے وہ نفاس کی، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس وہ بیماری ہے کہ جب پیدائش، بچے کی پیدائش یا خدا نخواستہ اسقاط حمل کے بعد یہ صورت ہوتی ہے۔ البتہ اسقاط حمل میں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، اگر
یہ بچے کا ضائع ہونا یا اللہ نہ کرے الیاذ باللہ بلا وجہ بلا ضرورت شرعی بچہ کا ضائع کرنا، ضائع ہونا یا ضائع کرنا، اس کی صورت پیش آ جائے 4 مہینے سے پہلے، 4 مہینے سے پہلے، اس کے بعد کے جتنے ایام ہوں گے وہ ایام نفاس نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ بلیڈنگ ہو اور وہ سارے معاملات ہوں لیکن وہ ایام نفاس نہیں کہلائیں گے۔ ایام نفاس کا اطلاق 4 مہینے کے رحم کے بعد کے حالات میں ہوگا، جب بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں یا بننا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اب اگر بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا کوئی مطلب اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے الیاذ باللہ کسی وجہ سے، تو ایسی تمام صورتوں میں اب جو بلیڈنگ ہوگی 4 مہینے کے بعد وہ کیا ہوگی؟ نفاس کی صورت ہوگی، اور اس پر وہی احکامات ہوں گے جو عام نفاس پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ساری ممنوعات اور ساری پابندیاں اس میں شامل ہوں گی۔ 4 مہینے سے کم مدت میں جو بلیڈنگ ہے وہ نفاس سے تعلق نہیں رکھتی، اس کو تیسری قسم کہیں گے، اس کے احکامات میں بھی آپ کو عرض کروں گا۔ ایام نفاس کی کم از کم مدت کوئی نہیں ہے، ماہواری ایام کے کم از کم مدت ہے لیکن نفاس کے ایام کی کم از کم مدت نہیں، البتہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے اور اس کی تعداد یا اس کے ایام 40 ہے۔ 40 دن سے زائد اگر ہوگا تو وہ تیسری قسم ہوگی، 40 دن تک جو ہے وہ نفاس کی بیماری ہوگی۔ اس میں بھی حکم وہی ہے جو کہ ماہواری ایام میں ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اب تیسری قسم کی طرف آئیے، استحاضہ۔ استحاضہ کہلاتا ہے وہ تیسرا جو خون کا سلسلہ ہے، یہ وجود نسوہ، یہ انسانی جو عورت کا جو وجود ہوتا ہے اس کے اندر کسی شریان یا کسی رگ کے متاثر ہونے کے نتیجے میں یہ ایک سلسلہ چلتا ہے بلیڈنگ کا۔ یاد رکھیے اگر ایسا ہے کہ وہ عام روٹین سے، مثال کے طور پر اب اس کو تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی، اگر ایام ماہواری گزرے ہوئے ابھی 15 دن نہیں گزرے، ابھی 15 دن گزرے نہیں، پہلے یہ معاملہ شروع ہو گیا، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد ہوگی تو بیماری کنسیڈر کی جائے گی بشرطے کہ 3 دن کم از کم ہو۔ یہ 2 ذہن میں، ایک 15 دن گزرنا ضروری ہے اور دوسرا 3 دن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن سے کم مدت ہو یا 3 دن سے کم مدت رہے، 15 دن کے بعد تو ہوا لیکن ہوا 2 دن، 1 دن، آدھا دن، تو پھر یاد رکھیے پھر بھی یہ بیماری ماہواری نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اگر کسی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے کہ ایام بیماری کے بعد 15 دن کے اندر اندر دوبارہ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو اس عورت کے لیے نماز چھوڑنا یا اپنے تلاوت کے معمولات کو چھوڑنا، یا اگر ایام رمضان ہیں اور رمضان کے روزے کو چھوڑنا، یہ درست نہیں ہے، سب اعمال کرے گی۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، داخل ہو نماز کا وقت، تو نئے وضو کے ساتھ ظاہری گندگی اور نجاست کو، ظاہری بلیڈنگ کو، خون کو جو ہے وہ کیا کرے، ختم کر کے، صاف کر کے، یا وہ وقتی طور پہ وضو کر کے نماز ادا کر لے اور اپنے جسم کو کپڑے سے مطلب ڈھانپ لے، جو مطلب جہاں تک میری آواز جائے گی وہ خواتین اس بات کو سمجھ لیں گی کہ کپڑے کو سے ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے۔ تو استحاضہ کے ایام استحاضہ میں کوئی پابندی کسی چیز کی نہیں ہے، تمام اعمال جو کہ عام زندگی میں کر سکتے ہیں وہ کریں گے، بس صرف ایک چیز کا فرق ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ عام حالات میں عورت ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ اگر وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب اور عارضہ لاحق نہ ہو، لیکن استحاضہ کے ایام میں ایک وضو کے ساتھ دوسری نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں ایک نماز کے اندر رہ کر کے کئی نمازوں کو پڑھ سکتی ہیں، کئی قسم کی نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، مثلا قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، ہاں جی، اور بھی کئی قسم کی سجدہ تلاوت وغیرہ بار بار کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ایک نماز کے اندر رہتے ہوئے۔ جو ہی نماز کا وقت ختم تو سمجھ لیں کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا، اب نیا وضو کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جس کے جسم سے کسی زخم کی وجہ سے خون رستہ ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس کو مسلسل بول کا جو مرض میں مبتلا ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا پیشاب کے قطرات کی بیماری مسلسل، تو اس آدمی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہر نماز کے لیے کیا کرے گا، الگ سے وضو کرے گا اور اس نماز کے دورانیے میں جتنی نمازیں وہ ادا کر سکتا کرے گا، جو ہی نیا وقت شروع ہوگا اس کا وضو
ختم. اب وہ نئے وضو کے ساتھ ہی تمام عبادات کر سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتا. تو یہ حکم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب اگلی بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح نفاس اور حیض کے ایام میں عورت پر پابندیاں ہیں, بالکل اس مرد اور عورت پر بھی وہی پابندیاں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سامنے عرض کی کہ جو مرد اور عورت حالت جنابت میں ہوں, ناپاکی کی حالت میں ہوں, ان پر بھی یہی پابندیاں ہیں. وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, ہاں جی, وہ جو ہے وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے, اس طریقے سے معاملات نہیں. البتہ صرف یہ کہ روزے کا حکم ان سے تھوڑا سا جدا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت ہے اور غسل کرنے میں اگر ہم مصروف ہوں تو ایسی صورت میں سحری کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہے, یا کسی اور عذر یا کسی اور وجہ سے ابھی فوری طور پہ غسل نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے یا اندازہ نہیں ہو سکتا, تمام صورتوں میں یاد رکھیے کہ ایسے آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا, روزہ رکھے گا. البتہ روزہ رکھ کے پھر غسل کرنا اس پر بہرحال لازم ہوگا. اگر غسل نہیں کرے گا تو جتنی دیر تک حالت جنابت میں رہے گا, ناپاکی کی حالت میں رہے گا, گناہ گار رہے گا, لیکن روزہ اس کو رکھنا ہوگا. یہ بات ذرا فرق ہے. یہ ابتدائی طور پہ چند مسائل تھے عورت کے بیماری کے حالات کے حوالے سے. اب اصل مسئلے کی طرف آئیے جو قرآن پاک نے یہاں پر جس تناظر میں بیان کیا اس کو ذرا سمجھیے. دو باتیں ہیں یہاں پر. پہلی بات کو پہلے عرض کرتا ہوں, پھر دوسری بات کو آیت کریمہ کے ترجمے کی صورت میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے, اسلام کے اس حکم آنے سے پہلے, ایام بیماری کے احکامات نازل ہونے سے پہلے, مروجہ دنیا کے اندر جو مذاہب دو موجود تھے مشہور, وہ ایک یہودی مذہب تھا اور دوسرا عیسائی مذہب تھا. جس کو کتابی مذہب کہا جاتا تھا, جس کو آسمانی مذہب کہا جاتا تھا اور دینی مذہب کہا جاتا تھا, وہ دو ہی مذاہب تھے. یوں تو مذاہب دنیا میں بہت زیادہ تھے, بدھ مت اس وقت سے چلا آ رہا ہے, اس سے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور بھی بہت سارے. آتش پرست تھے, مجوسی تھے, ہاں جی, صابی تھے. لیکن دو مذہب جو آسمانی مذاہب کہلاتے تھے, دینی مذہب کہلاتے تھے, وہ دو مذہب کون سے تھے؟ ایک یہودی اور دوسرے عیسائی. ان کے ہاں عورت کے ان ایام میں دو متضاد قسم کے رویے تھے. عیسائیوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ جس طرح عام حالات میں عورت کے ساتھ مطلب اپنے علیق سلیق معاملات, تعلقات, ازدواجی غیر ازدواجی تمام معاملات کرتے تھے, اسی طریقے سے ان ایام بیماری میں یعنی بیماری کے ایام میں بھی وہ اس سے قطعاً کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے, اور بیماری کے ایام میں بھی وہ تمام معاملات جاری رکھتے تھے. ایک طرف یہ حالات تھے, اور دوسری طرف یہودیوں کے تھے کہ جب بیماری کے ایام عورت کو لاحق ہوتے تو یہودی اپنی عورتوں کو, خواہ وہ بیٹی ہوتی, خواہ وہ بیوی ہوتی, خواہ وہ ماں ہوتی, اسے الگ کمرے میں بٹھا دیتے. اس کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ہر چیز الگ ہو جاتی تھی. وہ کسی دوسرے کے ساتھ, نہ عورت کے ساتھ نہ مرد کے ساتھ, نہ محرم کے ساتھ نہ غیر محرم کے ساتھ, نہ خامند کے ساتھ نہ بیٹے کے ساتھ, نہ باپ کے ساتھ نہ بھائی کے ساتھ, کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی. یہاں تک معاملات تھے کہ یہودیوں میں ایسی عورت کا ہاتھ کسی دوسرے کے لباس پر لگ جاتا تو وہ لباس پاک کرنا لازم تھا, اور اگر وجود پہ لگ جاتا, ہاتھ پہ, چہرے پہ یا کسی یعنی بدن پہ لگ جاتا, تو وہ بدن ان کے نظریے کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے لیے کیا ہو جاتا تھا؟ ناپاک ہو جاتا تھا. ایک طرف یہ حالات تھے, اور دوسری طرف یہ حالات تھے کہ عام حالات میں اور ان ایام بیماری میں کوئی فرق نہیں تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو مہاجرین تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو مکہ مکرمہ میں شادی شدہ تھے لیکن ان کی بیویوں کو وہاں روک لیا گیا. کچھ کی بیویوں نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا, اور کچھ لوگوں کو یہ کافرہ ہونے کی وجہ سے, مشرکہ ہونے کی وجہ سے احکامات جب نافذ ہو گئے کہ اب مشرک مومن اکٹھے نہیں رہ سکتے تو طلاق دے دی, چھوڑ دی. چند لوگ ایسے تھے کہ جن کی ساتھ ان کی بیویاں مسلمان بھی ہوئیں اور ساتھ بھی آئیں, ہجرت بھی کی. ٹھیک ہے, ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جن کی اولاد پہلے مکہ مکرمہ میں جوان تھی ساتھ آ گئی، ہاں جی، وہ غیر شادی شدہ تھے، ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، اب ان کی شادیوں کی ضرورت بھی تھی۔ ایسے حالات اور ایسے معاملات میں مہاجرین کی انصار کے ساتھ شادیوں کا ایک سلسلہ چلا۔ انصار چونکہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہ مدینہ منورہ تھا، اور مدینہ منورہ میں اکثریتی آبادی جس سابقہ دینی مذہب کے اعتبار سے جن لوگوں کی تھی وہ یہودی لوگ تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ یہودی لوگ۔ اب یہودی لوگوں کا اس طرح کے معاملات کو مطلب وہ ان کے چونکہ مشہور تھا، اب انہوں نے جب انصار کے ساتھ مہاجرین کی شادیاں ہوئیں، لڑکوں کی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ شادیاں ہوئیں، تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے بہت سارے مسائل میں اختلاف پیدا ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ آیا قربت اختیار کرنی ہے نہیں کرنی، اکٹھے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا ہے نہیں ہے، یہ معاملات اختلافی ہو گئے۔ اب جب یہ اختلافی نوعیت اور اختلافی معاملات اور مسائل پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، معاملات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ایسی صورت میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر اہل مکہ کا مزاج یہ تھا، اہل مکہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے۔ مدینہ والے ایسا نہیں کرتے تھے ان دنوں میں، تو اختلاف ہو گیا نا۔ اب جب اختلاف ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماجرا گیا، آپ علیہ السلام نے سارا معاملہ سنا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، وحی آ گئی اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں آئی کہ آپ سے لوگ ایام ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، تو آپ جواب دے دیجئے گندگی ہے، نجاست ہے، لہذا ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہنا چاہیے، اور الگ رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کا وجود تمہارے وجود کے ساتھ مس ہو جائے تو تمہارا وجود ناپاک ہو جائے گا، تمہارے کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، وہ تمہیں پکا کر نہیں دے سکتی، تمہارے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر کھا نہیں سکتی۔ یہ سارے معاملات ایسی شدت اور ایسی اسٹریم کی کیفیت پہ جانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے، بس باقی آپ کی طرح عام انسان ہیں، ان کا وجود ظاہری سطح پہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں ایک جگہ پہ، بلکہ اس کو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور صحابیات رسول یعنی ازواج مطہرات نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ مثلا حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایام بیماری میں، یعنی ان ایام میں بسا اوقات یہ ہوتا کہ میں پانی کے برتن سے پانی پیتی، تو جس جگہ سے میں پانی پیا کرتی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو لے کر، اس بچے ہوئے پانی کو اسی جگہ پر منہ لگا کر کے پی لیا کرتے تھے انہی بیماری کے دنوں میں۔ یہاں آپ علیہ السلام کے اس عمل سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک یہ کہ عورت کا پورا وجود ناپاک نہیں، نمبر دو عورت کا لعاب یا عورت کا جھوٹا ناپاک نہیں، یعنی ان دنوں میں وہ ایک عام عورت کی طرح ہے، عام دنوں کی طرح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، البتہ اس کے ساتھ قربت اختیار کرنے کا حکم نہیں۔ دوسرا موقع اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ اعتکاف کے دنوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے اور ہم حجرے میں ہوتے، اور آپ میں سے جو حضرات حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ کس سے بالکل متصل، چونکہ وہ ریاض الجنہ ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو اب موجود ہمارے لیے ریاض الجنہ ہے اس سے بالکل متصل وہ حجرہ مبارک ہے جہاں پر آپ علیہ السلام محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور یہی وہ حجرہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اس کو حجرہ عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس حجرے سے متعلق حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اعتکاف کی حالت میں جو جگہ مختص کیا کرتے تھے وہ ظاہر یہ جگہ ہوتی تھی، تو کہتی ہیں کہ جب آپ کو اپنے سر مبارک کو دھلوانے کی ضرورت پڑتی تو آپ کا وجود اطہر، وجود اقدس مسجد میں ہوتا تھا، اور آپ اپنا سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور باقی وجود مسجد میں ہوتا، اور ہم آپ کا سر دھو لیا کرتی تھی، اور حالت یہ تھی کہ ہم بیماری کی حالت میں ہوتی تھی۔ ہم کیا ہوتی تھی؟ اس سے پتہ چلا کہ بیماری کی حالت میں عورت کے ہاتھ ناپاک نہیں،
عورت کا لعاب ناپاک نہیں، عورت کا جھوٹا ناپاک نہیں، تو پھر عورت کا کھانا پکا کر دینا کون سا حرام ہو گیا؟ عورت کا کپڑے دھو کر دینا کون سا ناپاک ہو گیا؟ یا عورت اگر کوئی ہاتھ وغیرہ لگا لیتی ہے، جسم کو چھو لیتی ہے، یا اس کے جسم کو جو ہے اس کا خامن چھو لیتا ہے، یا ماں کے جسم کے ساتھ بیٹا مس ہو جاتا ہے، ہاں جی، تو کون سا حرام ہے؟ قطعاً نہیں حرام۔ اس لیے یہودیوں کا یہ جو نظریہ تھا یہ بھی غلط تھا، اور عیسائیوں کا وہ جو نظریہ تھا کہ قربت بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ بھی غلط تھا۔ اب آئیے اصل مسئلے ترجمہ کی طرف۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ فرما دیجئے کہ وہ تو نجاست ہے، وہ تو گندگی۔ اذن اس گندگی کو کہتے ہیں جو تکلیف دہ ہو، تو چونکہ عورت کے لیے یہ تکلیف دہ ہے اور گندگی ہے، گندگی اس لحاظ سے بھی ہے کہ دیکھیے اس سے وجود ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی جہاں یہ مس ہو یعنی قطرات لگیں گے وہ جگہ ناپاک ہو گئی، اور اگر یہ قطرات کسی کپڑے پر لگیں کپڑے ناپاک ہو گئے، ویسے ہی ناپاکی کا حکم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا تو ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہ ناپاک چیز انسان کی ابتدائی خوراک بنتی ہے، انسان کی ابتدائی خوراک بنتی ہے، اور پھر بھی انسان اتراتا ہے، پھر انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یعنی کہ میں یہ، میں وہ، میں یہ۔ ہاں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اب اصل مسئلہ بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ یہاں قربت، آپ تمام احباب اس بات کو سمجھ گئے قربت سے مراد کیا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ نہیں بتلایا کہ یوں جانا ہے یوں نہیں جانا، پھر یہاں پر کیوں کہا گیا کہ جو طریقہ اللہ نے بتلایا اس طریقے کے مطابق جاؤ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کہاں ڈالتا ہے؟ منہ کے اندر، ہے نا، منہ کے اندر۔ لیکن کہیں پر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ منہ کے اندر کھانا ڈالنا ہے؟ فطرتی امر ہے، کیا ہے؟ اچھا، اگر کوئی انسان کھانے کو بجائے منہ میں داخل کرنے کے ناک کی طرف بڑھائے گا تو ہر بندہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی سمجھ بوجھ ہوگی وہ اس کو نگاہ تعجب سے دیکھے گا کہ کتنا بے وقوف احمق جاہل آدمی ہے کہ کھانے کو وہاں سے نہیں داخل کر رہا جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے جہاں سے حکم دیا داخل کرنے کا وہاں سے نہیں داخل کر رہا، حالانکہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا، لیکن چونکہ یہ فطرتی امر ہے تو فطرتی معاملے کو اللہ کا حکم ہی سمجھیں گے۔ فطرتی معاملے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی فطرتی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسان کے ذہن، دل اور دماغ میں ایک راستہ متعین کیا اور ایک جگہ متعین کر رکھی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر اگر کسی دوسری جگہ کی طرف، کسی اور راستے کی طرف انسان جائے گا تو ظاہر غیر فطرتی امر ہے۔ اس غیر فطرتی امر کو کیا کہا گیا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہا گیا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فطرتی امر کو اختیار کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات کسی آیت کریمہ کے آخر میں ذکر کرتے ہیں یا کوئی بات جملہ صفاتی جملہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا آیت کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی پہلے دو باتیں کہی گئی، کون سی؟ ایک بات یہ کہی گئی کہ حیض نجاست ہے، دوسری بات یہ کہی گئی کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا وہاں سے آ جاؤ۔ یہ نجاست ہے، نجاست کے دنوں میں قربت اختیار نہ کرو، ٹھیک ہے، دو باتیں کہی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا اگر نجاست کے دنوں میں کوئی آدمی، گندگی کے دنوں میں کوئی آدمی قربت اختیار کر لیتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے آدمی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور اگر ایسے دنوں میں اس نے عمل کر لیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 1 دینار، 1 دینار یا 1 درہم جو ہے وہ کیا کرے؟ صدقہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو توبہ کرے اور دوسرا صدقہ کرے۔ ان اللہ یحب التوابین، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور پھر توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اور ذہن میں نشین فرما لیجئے، اگر کوئی آدمی بیماری کے دنوں میں قربت اختیار کرتا ہے، 3 دن سے لے کر 10 دنوں کے اندر جو اصل بیماری کے دن اگر قربت اختیار کرتا ہے یا ایام نفاس میں قربت اختیار کرتا ہے، اور پھر شرعاً اس حکم کو اپنے لیے حلال بھی سمجھتا ہے، اس حکم کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ یعنی اس عمل کو اپنے لیے حلال بھی سمجھتا ہے، تو فقہا کے نزدیک یہ آدمی کافر ہو گیا۔ یہ آدمی کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے واضح حکم کی صراحتاً مخالفت کی ہے، اعتقاد کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی مخالفت کر رہا ہے نا اللہ کے حکم کی، لیکن اگر نماز نہ پڑھنے والا نماز کو اپنے لیے حرام جانتے ہوئے نہیں پڑھ رہا، یا نماز کو اللہ کا حکم نہ سمجھتے ہوئے نہیں پڑھ رہا، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا۔ ہاں، ایک دوسرا آدمی جس نے نماز کو چھوڑا لیکن اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے، نماز کو چھوڑ تو دیا لیکن اس چھوڑنے کے عمل کو گناہ سمجھتا ہے، چھوڑ تو دیا لیکن اس کو برا سمجھتا ہے، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی شیطانی وسوسے اور غلبے کی وجہ سے چھوڑ دی اس نے، لیکن اس کو سمجھتا برا ہے، تو یہ کافر نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ ہاں، اس کا عمل کافروں جیسا ہے، یہ کافر نہیں، لیکن اگر اس نے نظریاتی طور پر یہ سمجھا کہ نماز فرض ہی کوئی نہیں ہے، نماز تو یہ ذکر اللہ کا نام ہے اور میں ذکر تو ویسے ہی کرتا رہا، تو مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے، یہ اٹھنے بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ جیسے ذکری فرقہ جو ہے، ایک فرقہ ہے وہ ایسے کہتا ہے، ان کے نزدیک نماز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نماز اللہ کے ذکر کے لیے، ہم ذکر اللہ کا کرتے ہیں، بس ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے۔ یہ فرقہ ادھر بلوچستان وغیرہ کے اور سندھ کے بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہوں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حکم کو اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے، ایام بیماری میں قربت اختیار کرتا ہے، ناجائز سمجھ کر، حرام سمجھ کر، گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے، تو پھر تو گناہ گار ہوگا، پھر تو کیا ہوگا؟ اسے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور اگر اس بیماری کے ایام میں وہ اس عمل کو حرام نہیں سمجھتا، حلال سمجھتا ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ کافر ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ اچھا، دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ ساتھ ضمن ایام بیماری کو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، اس کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ اگر پیچھے ایک آیت کا ایک حصہ گزرا ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ، جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا وہاں سے آ جاؤ۔ اس کے اندر ضمن ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن سے زائد عرصہ ہو جائے، 1 دن، آدھا دن زیادہ ہو جائے، تو کیا یہ میاں بیوی قربت اختیار کر سکتے ہیں بغیر غسل کے؟ تو اس کا شرعاً جواب یہ ہے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں، 10 دن کے بعد کر سکتے ہیں، جواز ہے، اگرچہ بہتر نہیں، اگرچہ، لیکن اگر قربت اختیار کر لی تو گناہ گار نہیں ہوں گے، گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے اگر 3 دن سے کم مدت ہے اور مطلب اب دوبارہ آثار خون کے نظر نہیں آ رہے، اور اگر اس میں بغیر غسل کے قربت اختیار کر لی تو گناہ گار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ ایام بیماری نہیں ہے، 10 دن سے زائد بھی ایام بیماری نہیں۔ درمیان میں جو عرصہ ہے اس میں یہ بات حکماً سمجھ لیجئے گا کہ اگر عورت پاکی حاصل نہیں کرتی، یعنی غسل نہیں کر پائی ابھی تک، تو اس کے ساتھ قربت اختیار کرنا جائز نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، ایک نماز کا پاکی کی حالت میں ایک نماز کا وقت غسل نہیں کیا، لیکن جو سلسلہ بیماری کا تھا وہ اس کو رکے ہوئے ایک نماز کا وقت گزر گیا ہے، اب اگر میاں بیوی قربت اختیار کرتے ہیں تو شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ اس صورت میں بھی اور 10 دن کے بعد کی صورت میں بھی غسل سے پہلے اس قربت کو اختیار کرنا عملاً اپنا کیا کہتے ہیں اس کو طبی اعتبار سے شاید یہ درست نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک کہ باقاعدہ پاکیزگی حاصل نہ کر لے اس وقت تک قربت اختیار نہیں کرنے چاہیے، لیکن میں نے آپ کو سامنے مسئلہ عرض کر دیا۔
فرمایا ان اللہ یحب التوابین، ایک تو یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، دوسرا وہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر 10 دن گزر بھی جائے نا، 10 دن تو اگرچہ جائز تو ہے لیکن پاکیزگی حاصل کرنے دو، پاکیزگی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے کھیتی قرار دیا ہے۔ میں بہت ہی مختصر لفظوں میں اس کی وضاحت کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عورت مرد کے لیے کھیتی ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ کھیتی کا معنی کیا ہے؟ کھیتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھیتی کا بنیادی طور پہ مقصد ہوتا ہے پیداوار میں اضافہ، فصل اچھی ہو، پائیدار ہو، زیادہ ہو۔ ایسی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولودہ، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو کثرت سے آپ کو اللہ کا فضل دینے والی ہوں۔ میں نے اشارہ کر دیا، بات سمجھ بچے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ خاندانی اعتبار سے پتہ چلتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں جہاں خواتین کے ہاں زیادہ معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا نعمتوں کا، ایسے گھروں میں شادی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ تو یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو برتھ کنٹرول اور منصوبہ بندی اور یہ سارے معاملات ہیں، کوئی چابی لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ درست نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف۔ ہاں الا یہ حرام ہے، یہ الا یہ کہ اگر واقعی طبیب صالح کہے کہ عورت کی زندگی کو یا عورت کی مطلب جسمانی حیثیت سے اس کو اذیت اور تکلیف کا باعث ہوگا اس کے لیے اب مزید اس نعمت کے حصول، تو پھر ایسی صورت میں کچھ عرصے کے لیے کنٹرول کر لینا اور اس کی گنجائش شرعاً موجود ہے۔ ورنہ پھر بہترین صورت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درسوں میں کہ پھر عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اپنے خامد کو دوسری شادی کی اجازت دے دے، اجازت دے، خوشی اس کو خوشی کا اظہار بھی کرے کہ ٹھیک ہے جی آپ شادی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ شرعاً خامد پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بات ذہن رکھیے، خامد پر شرعاً کوئی پابندی نہ ہی اس میں عورت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ صرف میں نے اس لیے عرض کیا کہ عورت کو خود سے اجازت دے دینی چاہیے اگر اس کا جسم اس بات کی سکت نہیں رکھتا۔ تو بہرحال تو عرض یہ ہے کہ عورت کو مرد کے لیے کھیتی قرار دیا گیا۔ اب کھیتی سے مقصود پیداوار میں اضافہ، اب پیداوار کا ہونا یہ گویا کہ فطرتی امر ہے، اور فطرتی امر کو روکنا یہ شرعاً حرام ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی کھیتی کی طرف سے آؤ، اپنی کھیتی کی طرف آؤ جہاں سے مرضی چاہو، جہاں سے مرضی چاہو۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کے بعض لوگوں نے مطلب نعوذ باللہ یہ لیے ہیں کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ قبل اور دبر مطلب دونوں معاملات درست ہیں، حالانکہ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے غیر فطرتی مطلب راستے کو اختیار کرتا ہے، غیر فطرتی راستے کو اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یعنی بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا ہے۔ باقی عورت کی طرف یا کھیتی کی طرف جس طرف سے چاہے آئے، اس کا مطلب کیفیت ہے، اس کا مطلب جگہ نہیں کہ جو مرضی جگہ اختیار کر لیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیفیت ہے کہ کیفیت جو بھی مرضی اختیار کر لیں، اور وہ انسان کی اپنی معاملات پر ہے۔ دیکھیے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، جس طرف سے نہیں، جس طرح، طرف اور طرح میں فرق ہے، جس طرح یا کیفیت مراد ہے، جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے قدموا لانفسکم، نیک عمل آگے بھیجتے رہو۔ یہ جملہ بھی بڑا غور کریں، کتنا زبردست جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا وہ جو پیچھے ایک مطلب ماحول بنا ہوا ہے نا سینیریو، اس کے ترازو میں کیا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی چکروں میں پڑے رہو، زندگی کو یہی سمجھو کہ کھیل کود کا حصہ ہے، دن رات ہاں جی، نہیں، فرمایا قدموا لانفسکم، اپنے لیے اعمال کو بھی آگے بھیجنے کی کوشش کرنا، نیک اعمال کی بھی کوشش کرنا کہ کسی اور ہی معاملات میں نہ لگے رہو،
ہاں جی، اپنی زندگی کو صرف اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی مت سمجھنا. قدموا لانفسکم، اپنے اعمال کو بھی آگے بھیجو. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہی ہے کہ ظاہری اعمال کو آگے بھیجو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کر لو کہ یا اللہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ آپ کے حکم سے کر رہے ہیں، آپ کے رسول کی اتباع میں کر رہے ہیں. اے اللہ اس سے ہمیں نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما، ایسی اولاد نصیب فرما جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم اس کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں. ہاں جی، ہم اس کو دیندار بنائیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنائیں، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنائیں. یعنی اچھی سے اچھی نیتیں اس کے لیے کرتے رہیں. اگر یہ نیتیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا، اس کا ثواب اور اجر. لیکن اگر صرف خواہشات اور لذتوں کا حصول ہی چاہ، باقی نہ خدا رہا، نہ خدا یاد آیا، نہ خدا کے رسول کی سنتیں یاد آئیں، پھر ایسی صورت میں صرف لذتیں ہی ملیں گی، باقی کچھ بھی. اس لیے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. دیکھیں اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. ہماری خوشی، ہمارے غم، ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے رب کو مت بھولنا، بس اپنے رب کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو اس بات کو کہ تمہیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، لہٰذا جو مومن رہ گئے ان کے لیے آپ خوشخبری ان کو سنا دیجیے. کیا مطلب یہ کہ جنہوں نے ان احکامات کو مانا، اس پر عمل کیا اور اپنے آپ کو اس پر کاربند کیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو لوگ اس عمل کو نہیں مانتے یا اس پر حکم پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ ڈراوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.